بسمہ اور عاصم کی شادی بخیر و عافیت ہو جاتی ہے۔ اب بسمہ خود تو رخصت ہو کے عاصم کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن اس کا دل اپنی بیٹی نشوہ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، اور اندر ہی اندر ایک عجیب سا کھٹکا بھی ہے کہ بختیار نے جو اتنے آرام سے میری اور عاصم کی شادی کے لیے ہاں کہہ دی ہے اور سب کچھ اتنے پرسکون طریقے سے ہو گیا ہے، تو کہیں اس کے پیچھے بختیار کی کوئی سازش تو نہیں۔ بسمہ کو یہی ٹینشن ہے کہ بختیار کی جو بھی سازش ہے کم سے کم نشوہ اس سے محفوظ رہے، لیکن بسمہ یہ نہیں جانتی کہ بختیار نشوہ کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ نشوہ کو کچھ اس طرح سے ٹریپ کرنے والے ہیں کہ بسمہ جو اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے عاصم کے گھر گئی ہے، ساری زندگی خوشیوں کے لیے تڑپتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اس کی بیٹی خوش نہیں ہوگی تو بسمہ شادی کر کے کیسے خوش رہ سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف نشوہ ہے جو اپنی ماں کی رخصتی کے بعد اپنی ماں کے لیے تو بہت خوش ہے کہ کم سے کم میری ماں کو اتنے سال بعد ہی صحیح اس کی محبت بالآخر مل گئی۔ لیکن اپنی ماں کی محبت کے اس حصول کے لیے نشوہ نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کا نشوہ اور بختیار کے سوا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بختیار نے خاص طور پہ نشوہ سے کمٹمنٹ لی تھی کہ اگر یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے تو عاصم اور بسمہ کی شادی کے درمیان میں کوئی خلل پیدا نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر نشوہ بختیار کی وہ شرط نہ مانتی تو بختیار کبھی بھی بسمہ اور عاصم کی شادی نہ ہونے دیتا، اور نشوہ بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنی ماں کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جو کچھ بھی اسے کرنا پڑا وہ کرے گی۔ اب چونکہ بختیار کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ بہزاد کے نام جتنی پراپرٹی اور کاروبار میں جتنے شیئرز ہیں وہ بسمہ کو بختیار اور اس کی ماں کے نام کرنا ہوں گے، کیونکہ اب شادی کے بعد بسمہ مزید بہزاد کی بیوہ نہیں رہی تو اس کی کسی چیز پہ بسمہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ بختیار بھی جانتا ہے اور بسمہ بھی، اور نشوہ جس نے قانون پڑھا ہے اس کو اور باقی سب کو بھی پتا ہے کہ بختیار کی یہ شرط بالکل بے بنیاد ہے۔ چاہے بسمہ آگے شادی کرنے والی ہے، لیکن اس کے مرحوم شوہر کی طرف سے جو کچھ اسے ملا ہے اس پہ صرف اور صرف بسمہ اور اس کی بیٹی کا حق ہے۔ بہرحال نشوہ اپنی ماں کو کنونس کر لیتی ہے کہ تایا جو کہتے ہیں آپ کر دیں، لیکن دوسری شرط بختیار نے نشوہ سے یہ رکھی ہے کہ جیسے ہی بسمہ نکاح کر کے عاصم کے گھر جائے گی تو تم نے چپ چاپ عمار سے نکاح کرنا ہوگا، اور جب تک یہ نکاح ہو نہیں جاتا نہ تو تم اپنی ماں کو بتاؤ گی، نہ عاصم کو، نہ ہی برہان کو۔ تو نشوہ جسے عمار کی خصلت کا اچھے سے پتا ہے کہ یہ کس قدر اوباش نوجوان ہے، جس سے نشوہ شدید نفرت کرتی ہے، بلکہ اس کی موجودگی سے ہی اسے عجیب سی چڑ محسوس ہوتی ہے، لیکن اپنی ماں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے اپنے تایا کی یہ شرط ماننے کو تیار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مسئلہ عمار کو منانے کا تھا، کیونکہ جتنی نفرت نشوہ عمار سے کرتی ہے تقریباً اتنی ہی نفرت عمار بھی نشوہ سے کرتا ہے۔ وہ تو دن رات یہی سوچتا تھا کہ کب نشوہ کی شادی ہو اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جائے، کیونکہ بچپن سے لے کے آج تک نشوہ اور عمار کا اس گھر میں جو کمپیریزن ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ عمار کو یہ کہہ کے نیچا دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہو کے جس کے سر پہ باپ کا سایہ تک نہیں، پڑھائی میں اتنی اچھی ہے اور اب پروفیشنلی بھی اس قدر سکسیسفل ہے۔ دوسری طرف عمار ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ بھی موجود ہے، وہ پڑھائی میں بھی نالائق تھا اور آگے پروفیشنل لائف میں بھی کچھ نہیں بن سکا۔ تو عمار جو پہلے تو صاف نشوہ سے شادی سے انکار کر چکا تھا، لیکن اب بختیار عمار کو لالچ دے کے اور پھر کچھ ڈرا کے اس شادی کے لیے منا ہی لیتا ہے۔ عمار سے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم نشوہ سے شادی نہیں کرو گے تو نشوہ برہان سے شادی کر لے گی۔ ایک طرف تو برہان تم سے ہر طرح سے بہتر ہے اور دوسری طرف برہان کے پاس ماہین کا کیس بھی ہے، جو ابھی تو میں نے اپنی سورسز لڑا کے بند کروا دیا تھا، لیکن برہان چاہے تو کبھی بھی اسے ری اوپن کروا سکتا ہے۔ جبکہ نشوہ اگر تمہاری بیوی ہوگی تو ظاہر ہے کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی، اور پھر عمار کو لالچ دیتا ہے کہ تمہیں اس زندگی میں چاہیے ہی کیا، یہ برانڈڈ کپڑے، جوتے اور دوستوں کے ساتھ عیاشی، میں تمہیں اس سب سے ڈبل دے سکتا ہوں اگر تم نشوہ سے نکاح کے لیے چپ چاپ راضی ہو جاؤ۔ عمار ایک طرف تو یہ لالچ اور دوسری طرف ماہین کے کیس کے خوف سے اپنے باپ کی بات ماننے کو مجبور ہو چکا ہے۔ اب بختیار تو یہ سوچ سوچ کے خوش ہے کہ میں بہت بڑی چال چلنے والا ہوں جس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی اور سب کچھ میرے کنٹرول میں ہونے والا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ برہان چپ چاپ سب کچھ آبزرو کر رہا ہے۔ پہلے جب بختیار بسمہ اور نشوہ کو گاڑی میں لے کے صبح صبح نکلا تھا تو برہان نے نشوہ سے ہی پوچھا تھا کہ تم لوگ اتنی صبح کہاں گئے تھے؟
نشوہ کو حیرت ہوئی تھی کہ ہم تو اکثر ہی جاتے رہتے ہیں، لیکن برہان سر نے آج ہی کیوں پوچھا؟ جب ہم بابا کی تمام پراپرٹی اور شیئرز بختیار تایا کے نام لگانے گئے تھے۔ بہرحال چونکہ نشوہ نے بختیار سے وعدہ کیا ہے، اس لیے برہان کو کچھ بھی نہیں بتاتی، اسے کہتی ہے کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم کہاں جاتے ہیں یا کب جاتے ہیں، آپ کو ہم پہ اتنی نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب جب بسمہ کی رخصتی کے بعد برہان نشوہ کو زاروں قطار روتے دیکھتا ہے تو اس کی چھٹی حس کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو نشوہ سب سے چھپا رہی ہے۔ اسی لیے ٹیرس پہ پہنچ جاتا ہے اور نشوہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہتا ہے کہ کون ہیں آپ؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، کیونکہ جس نشوہ کو میں جانتا ہوں اس کی ڈکشنری میں مایوسی کا، اداسی کا لفظ ہے ہی نہیں، اور پھر آج تو رونا بنتا ہی نہیں جبکہ آپ کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ بسمہ آنٹی کو ان کی محبت مل چکی ہے۔ برہان نشوہ سے اگلوانا چاہتا ہے لیکن نشوہ برہان کو کچھ بھی نہیں بتاتی، وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ جب کسی اور کو میری فکر نہیں ہے، میں یہاں اداس کھڑی کب سے رو رہی ہوں، جب کوئی اور مجھے پوچھنے نہیں آیا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے۔ اب جانتے تو دونوں ہی ہیں، نشوہ بھی اور برہان بھی، کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، لیکن برہان فی الحال اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا اور نشوہ کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جسے محبت سمجھ رہی ہوں وہ محض ہمدردی ہو۔ نشوہ خود تو برہان سے محبت کرتی ہے، لیکن نشوہ کو یہ لگتا ہے جیسے برہان اور فریال نہ صرف ایک دوسرے کو چاہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف بختیار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کل ہم نے بسمہ کے ہاں جانا ہے پوری تیاری کے ساتھ۔ اس کی ماں حیران ہو کے بختیار سے کہتی ہے کہ کسی نے تم پہ جادو تو نہیں کر دیا، جبکہ بختیار کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا ماں جی، کیونکہ میرے پاس ہر جادو کا توڑ موجود ہے۔ اور ادھر فریال جو برہان کے جواب کے انتظار میں تھی، کیونکہ اس کی ماں قدسیہ نے اسے بتا دیا تھا کہ قدسیہ نے خود ہی عاصم سے برہان اور فریال کی شادی کی بات کی ہے، تو برہان جو فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے فریال کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے اور اپنا فیصلہ سنا دینا چاہیے، تو وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ میں فریال سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ فریال مجھے پسند نہیں، فریال ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور جو بھی اس کا ہمسفر ہوگا اسے فریال جیسے لائف پارٹنر پہ فخر محسوس ہوگا، لیکن میں نشوہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فریال تو برہان کے اس فیصلے پہ سچ میں ہرٹ ہوتی ہے، لیکن اپنی فیلنگز کو چھپا کے رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف بسمہ کو فریال کے لیے بہت برا لگتا ہے اور قدسیہ کے لیے بھی، کیونکہ بسمہ کو احساس ہے کہ اس کی اور عاصم کی شادی میں اگر قدسیہ انوالو نہ ہوتی تو شاید یہ کبھی ممکن نہ ہو پاتا۔ بہرحال بسمہ عاصم سے کہتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک تو برہان نے فریال سے شادی سے انکار کیا اور پھر اس کی وجہ نشوہ ہے، جبکہ عاصم بسمہ کو سمجھاتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ بختیار اپنے اس نالائق نکمے بیٹے عمار کے ساتھ نشوہ کی شادی کر دے اور پھر نشوہ کی ساری زندگی ویسے ہی گزرے جیسی تمہاری گزری ہے۔ تو بسمہ عاصم سے کہتی ہے کہ نشوہ کی شادی کسی بھی اچھے انسان سے ہو سکتی ہے، بہرحال مجھے اتنا پتا ہے کہ نشوہ عمار سے کبھی شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اسے سخت ناپسند کرتی ہے اور عمار بھی نشوہ کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی اس شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ بختیار جو خاص طور پہ بسمہ اور عاصم کے گھر آ رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، کہیں وہ یہی بیڈ نیوز سنانے تو نہیں آ رہا کہ تمہاری رخصتی کے فوراً بعد میں نے نشوہ اور عمار کا چپ کر کے نکاح کر دیا ہے۔ ہاں البتہ اب شادی کے باقی سارے فنکشن خوب دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا نشوہ ایسی بیوقوفی کبھی بھی کرے گی کہ کسی کو بھی بتائے بغیر چپ چاپ عمار سے نکاح کر لے؟ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔